نفسا نفسی اور افراتفری کے اس دور میں ہم بھول گئے کہ اسلام کی یہ دولت جو ہمیں ملی ہے، اس نعمت کے ہم تک پہنچنے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی۔ ہم بھول گئے حضرت بلال حبشی آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے بھی احد احد کا نغمہ سرمدی الاپتے رہے۔ ہم بھول گئے کہ اس دین سے وفا کرتے ہوئے حضرت یاسر، ان کے پیر دو مخالف سمت کھڑے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے، اور ابو جہل نے کہا اگر تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا میں اونٹوں کو دوڑاؤں گا، تمہارا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور پھر اونٹ دوڑائے گئے، رسول اللہ کے غلام نے اسلام سے بے وفائی نہیں کی، وہ کلمہ پڑھ رہے۔ ہم بھول گئے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم نازنی پہ پتھر برداشت کی۔ ہم احد کا میدان بھول گئے جب حضور کے ہونٹ مبارک پہ، چہرہ اقدس پہ زخم آئے۔ آج دنیا کی عیش و عشرت میں، چند روزہ عیش و عشرت میں کھو کر ہم بھول گئے حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ کا کٹا پھٹا جسم حضور کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ بدر سے لے کے کربلا تک قربانیوں کا جو تسلسل ہے، آج کے مسلمان کو وہ یاد نہیں۔ اگر ہمیں یاد ہو کہ یہ دین کتنی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے تو کبھی ہم اس دین سے بے وفائی کا تصور بھی نہ کریں۔ لیکن میں نے شروع میں کہا کہ شیطان بھلا دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے گیا۔ اور آپ جانتے ہیں، بارہا مرتبہ آپ نے یہ سنا کہ قبر میں جاتے ہی جو 3 سوال ہوں گے، ان میں دوسرا سوال کیا ہے؟ ما دینوں کا، بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے؟ اس وقت کیا کہیں گے؟ بھی سارے دین برابر ہی ہیں؟ کیا کہیں گے اس وقت؟ ہاں، آئین میں بنیادی حقوق پاکستان کے ہر شہری کو حاصل ہے، لیکن دین صرف ایک، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام۔ جب قبر میں پوچھا جائے ما دینوں کا، تو جو یہ کہ سارے دین برابر ہیں، قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گڑھا؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم کسی پر بددیانتی یا بد نیتی کا الزام نہیں لگاتے۔ آئین میں جو قانون میں بنیادی حقوق ہر پاکستانی کو حاصل ہیں وہ حاصل ہیں، اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، لیکن مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں اگر دین ہے تو صرف اسلام ہے۔ اب جتنی محبت ہے اس محبت کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے، مجھے دین اسلام سے، مجھے دین اسلام سے پروردگار آج جو اس مسجد میں اسلام سے محبت کا اظہار کرے، قبر میں یہ جواب اس کی زبان پر جاری ہو جائے۔ فرشتے پوچھیں ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے، اس وقت بھی زبان پہ جاری ہو جائے مجھے دین اسلام سے۔ اے بلال حبشی، آپ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، مکہ کی سرزمین تپتی ہوئی دوپہر گرم ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ بلال وجہ کیا ہے؟ امیہ بن خلف آپ کو اذیتیں کیوں دے رہا ہے؟ روح بلال نے جواب دیا، مجھے اسلام سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال، گھر میں ایک سوئی بھی نہیں رہنے دی، دیواروں پہ ہاتھ پھیرا، گھر کا سارا مال گٹھڑی میں باندھ کے حضور کے قدموں میں لا کے رکھا۔ اے ابو بکر، گھر میں کوئی چیز نہیں رہنے دی، سارا مال لے آئے ہو، وجہ کیا ہے؟ ابو بکر جواب کیا دیتے ہیں؟ مجھے اسلام سے۔ حضرت فاروق اعظم نے گھر کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اے فاروق، سبب کیا ہے؟ عمر بن خطاب جواب کیا دیتے ہیں؟ مجھے اسلام سے۔
صحابہ نے مکہ چھوڑا، مدینہ منورہ ہجرت کی ہے، گھر مکے میں، کاروبار مکے میں، جائیدادیں مکے میں، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ منورہ کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت صہیب رومی اونٹوں پہ سامان باندھا ہے، سامان لادا ہے، اونٹ کی مہار پکڑی ہے، ہجرت شروع کی ہے۔ ابو جہل آ گیا، اس نے کہا میں اتنا مال مدینہ منورہ کی منڈی میں نہیں جانے دوں گا، تم مکے میں رہو۔ حضرت صہیب نے کہا میں حضور سے دور نہیں رہ سکتا۔ یا اللہ جو حضرت صہیب کی محبت کو سلام پیش کرے اسے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ ابو جہل نے کہا میں یہ مال نہیں مدینہ منورہ جانے دوں گا۔ حضرت صہیب نے کہا وہ مال مجھے نہیں چاہیے جو حضور سے دور کرے۔ یہ پکڑو اونٹ کی مہار، سامان سے لدے ہوئے اونٹ ابو جہل مکے لے کے جا رہا ہے، صہیب خالی ہاتھ مدینہ منورہ چل پڑے۔ میرے آقا مدینہ منورہ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے، صحابہ اٹھو چل کے اس کا استقبال کریں جو گھر بر لوٹا کے میری محبت میں مدینہ منورہ آ رہا ہے۔ میرے آقا استقبال کے لیے نکلے اور حضرت صہیب کا استقبال کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ صہیب تو نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ ابو جہل نے جس وقت حضرت صہیب سے کہا سودا کر لو، یا حضور کو رکھ لو یا اپنا گھر بار اور کاروبار رکھ لو، اس وقت حضرت صہیب نے کیا جواب دیا ہے؟ مجھے اسلام سے ہر صحابی کے دل کی یہ آواز ہے جو آج مسجد صدیق اکبر میں بیٹھ کے آپ بلند کر رہے ہیں۔ حضور کے تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ان سب کے دل پہ یہ کلمہ نقش تھا، مجھے اسلام سے۔ اللہ کرے یہی ہماری زبانوں پہ دنیا میں بھی رہے، یہی نزا کے وقت جاری رہے، یہی قبر میں بھی۔ فرشتے پوچھیں بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے، ہم کیا کہیں؟ مجھے اسلام سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں، جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور ہم نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے رزق حلال سے محبت ہے اسے اسلام سے محبت ہے، جسے علم سے محبت ہے اسے اسلام سے محبت ہے، جسے پاکیزگی اور طہارت سے محبت ہے اسے اسلام سے محبت ہے، جسے شرم و حیا سے محبت ہے اسے اسلام سے محبت ہے، جسے اچھے اخلاق سے محبت ہے اسے اسلام سے محبت ہے، جسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، جسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ چھوٹے بڑوں کا ادب کریں، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں، وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اسلام ہی اچھے اخلاق کا درس دے رہا ہے۔ آج دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی انسانیت کا خیر خواہ نہیں۔